الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام کا ہر ایونٹ، ہر شاعرہ ایک پیغام ہے۔ عید الفطر دیکھ لیں، عید الاضحیٰ دیکھ لیں، اور ہجری سال کی ابتدا دیکھ لیں۔ جس کمیٹی نے یہ طے کیا تھا کہ اسلامی سال جو ہے وہ کس ایونٹ سے شروع ہونا چاہیے، یہ اعلان نبوت سے شروع ہونا چاہیے یا غزوہ بدر سے شروع ہونا چاہیے، بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کا جو ایونٹ ہے اس سے اس کو شروع کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے یہ، کیونکہ یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ نے تمام انبیاء کی سنت کے مطابق مدینے میں دعوت اور تبلیغ کا اسلوب اختیار کیا۔ سابقہ انبیاء میں جب رسول اس بستی میں اتمام حجت کر لیتے تھے اور یہ طے ہو جاتا تھا کہ اب یہاں کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، تو پھر رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نبی کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نبی خود پر اپنے اجتہاد سے بستی نہیں چھوڑ سکتا۔ یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ گرفت نہیں ہوگی۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، انہیں کہا گیا کہ 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن بعد آپ پر عذاب آئے گا۔ اب یہ الٹیمیٹم دینے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو میری یہاں ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ 3 دن بعد عذاب ہونا ہے، تو انہوں نے وہ سرکاری دفتر چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر گئے، اور پھر اللہ پاک نے کشتی سے پکڑ لیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اور ان کی قوم جب عذاب کو دیکھ کر دوڑی جب ان کے گھر کی طرف توبہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے جب گھر کو خالی پایا، جس کے آگے توبہ کرنی تھی وہ ہستی موجود نہیں تھی، تو پھر اللہ پاک نے سو موٹو ایکشن لے لیا۔ اب خود فیصلہ کیا اللہ پاک نے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے پکڑا تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے خود سے نہیں چاہیے تھا فیصلہ کرنا۔ یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی کو بچائے، خود سے نبی بچنے کی سعی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، تو غلطی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھے ہی سے زیادتی ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک، وہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جاتے۔ اس کا مطلب ہے اجل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک اجل وہ ہے کہ جو مبرم ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو قابل تبدیلی ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو میری بات مانو، اللہ سے ڈرو، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں مہلت دے گا۔ تو جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر عذاب آ گیا، مہلت ختم ہو گئی۔ تو ہر بندہ جو ہے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور اگر توبہ نہ کی تو پھر یہ ہوگا۔ اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا تو بچ جائے گا، نہ گیا تو مر جائے گا۔
یہ چیز علاج جو ہے یہ سنت ہے کہ صحیح کی جائے جان بچانے کی۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بستی چھوڑ دی تو انبیاء کی سنت کے مطابق مکے پر عذاب آ جانا چاہیے تھا۔ جب بھی مکے والے نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ پاک فرماتا تھا کہ یہ عذاب مانگتے ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سوال سے سوال کرنے والے کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے، اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے۔ قوم نے دعا جو انہوں نے اپنے نبی کی زندگی میں کی وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ دعا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ یہ قرآن اور یہ نبی تیرے یہاں سے واقعہ حق ہیں، اگر سچ ہیں یہ تیرے رسول ہیں، فاہدنا الی صراط مستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے۔ یہ دعا ہونی چاہیے تھی نا، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ حق ہیں قرآن اور نبی تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ہم پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے، پتھروں کی بارش برسا دے اگر یہ واقعی سچے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں تو عذاب نہیں آ سکتا نا۔ ہاں البتہ جب آپ بستی چھوڑ دیں، اتمام حجت ہو جائے تو پھر عذاب ممکن ہے۔ تو حضور نے مکہ چھوڑ دیا، اس کا مطلب کہ وہ جو پروسیس تھا تبلیغ اور دعوت والا نیچرل جو انبیاء کا ہوتا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اور اسی سے متعلق وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از فیلڈ ایز اے پروفٹ، بطور نبی مکہ چھوڑ دینے کا مطلب تھا کہ آپ وہاں ناکام ہو گئے، بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹ مین، لیکن بطور رہنما، بطور سیاستدان، بطور لیڈر آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ جب مدینے پہنچے ہیں تو ایسے ہی پہنچے ہیں جیسے آپ ایک بادشاہ ہیں، ایز اے کنگ، ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ۔ اور یاد رکھیے گا کہ دعوت اور تبلیغ میں مزاحمت نہیں ہوتی، تلوار نہیں ہوتی، گالی کا جواب گالی نہیں ہوتی۔ اسی لیے مکے میں کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہاتھ باندھ کے رکھو اپنے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ کے مقابلے میں تھپڑ جڑ دیا کسی کو، تو حضور نے فرمایا اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو چھوڑ جاؤ مکہ، اپنے قبیلے میں چلے جاؤ۔ یعنی ہم کوئی دہشت گرد گینگ نہیں بننا چاہتے، ورنہ جنہوں نے بدر میں مارا تھا مکے والوں کو، مکے میں نہیں مار سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ مجھے غلبہ دے گا، فتح ہوگا، طاقت آئے گی پھر آ جانا، لیکن یہاں مزاحمت نہیں کرنی، کٹ کھانی ہے۔ اسلام کی طاقت مظلومیت ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو وہ ایونٹ ایسا تھا کہ پھر تبدیلی ہوئی۔ آپ جب مدینے میں تشریف لائے تو اب جہاد ہوا، بٹ ایز اے پریچر یو آر ناٹ الاؤڈ، ایز اے اسٹیٹ یو کین فائٹ۔ یہ اس کے میکنزم کے خلاف ہے، اس میں جبر ہے۔ اسٹیٹ کی ڈائنامکس اور ہیں، اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہے، مبلغ نہیں کرتا، اس کا کام ہے پہنچانا اور دعوت دینا۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، ہر چیز کلیئر ہوگی۔ اور پھر آپ دیکھیں 84 غزوات و سرایا، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جو حضور نے کسی کو سپہ سالار بنا کر یونٹ بھیج دیا ہو۔
اس لیے وہ جو غزوہ ہند والی روایت ہے نا وہ مصنوعی ہے، اس میں لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے، اور غزوہ صرف حضور کی شمولیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، جس نے بھی گھڑی ہے اس کا ادھر خیال نہیں گیا۔ 84 غزوات و سرایا ہوئے ہیں، یا حضور خود شریک ہوئے ہیں یا حضور نے یونٹ بھیجی ہیں۔ سن 7 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا۔ 7 ہجری اور 84 کیا مطلب ہوا؟ 12 غزوات و سرایا ہوئے ہیں ایک سال میں۔ 12 7 84 ہوتا ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ اسٹیٹ کا کام تھا، دعوت کا نہیں۔ اور پھر وہاں جن لوگوں نے قبول بھی کیا انہوں نے تلوار کے زور پر نہیں کیا۔ یہ جو شام اور یہ جو مصر کے سارے علاقے ہیں تلوار نے فتح کیے، دعوت نے فتح نہیں کیے۔ جب ہم غالب ہو گئے تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایونٹ ہے ہجرت کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔